بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مقدسہ کے اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب زکوٰۃ فطرہ کا ادا کرنا ہے۔ یہ ایک فرض الہی ہے کہ جس کا چھوڑنا گناہ شمار ہوتا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے مسلسل اپنی زندگی میں اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ فطرہ کو ادا کریں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک وکیل کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر میرے تمام اہل و عیال کی طرف سے، میرے تمام غلاموں کی طرف سے اس زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرو۔ اور پھر امام علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ کسی ایک فرد کو بھی مت چھوڑنا، یعنی سب کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی ایک بندے کو بھی چھوڑ دیا، کسی ایک فرد کو بھی چھوڑ دیا، تو مجھے اس کے اٹھائے جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ وکیل کہنے لگا، مولا اٹھائے جانے کا اندیشہ کیا مطلب؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، موت، یعنی یہ زکوٰۃ فطرہ انسان کے اوپر سے موت کو ٹال دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کو طولانی کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے اسی زکوٰۃ فطرہ کو لے کر 3 سوال اور پھر ان کے جواب بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال، زکوٰۃ فطرہ کس بندے پر واجب ہے؟ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کے آخری دن غروب کے وقت جس بندے میں یہ 5 شرائط پائی جائیں، اس پر زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی شرط کہ وہ بالغ ہو، دوسرا وہ عاقل ہو، تیسرا وہ فقیر نہ ہو، چوتھا وہ غلام نہ ہو، پانچواں وہ بے ہوش نہ ہو۔ بس جس بندے میں یہ شرائط پائی جائیں اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنا زکوٰۃ فطرہ ادا کرے۔ ایسے بندے پر جس میں یہ شرائط پائے جائیں، اپنی طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے بندے پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے زیر کفالت بھی تمام افراد کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرے۔ یعنی وہ افراد، وہ لوگ جو اس کی کفالت میں شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہوں، ان کی طرف سے بھی اس نے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرنا ہے۔ اب زیر کفالت میں بچے ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، بیوی ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ قانون یہ یاد رکھیے گا کہ زیر کفالت آنے والے تمام افراد کی طرف سے بھی اس بندے پر زکوٰۃ فطرہ کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ دوسرا سوال، زکوٰۃ فطرہ میں کون سی چیز ادا کرنا ہوتی ہے، کیا چیز دینا ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہاں پر ایک قانون یاد رکھیں، ہر وہ غذا کہ جو آپ کی سوسائٹی، آپ کے شہر میں رائج ہے، جیسے گندم، چاول وغیرہ، آپ کو یہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ کتنی مقدار میں؟ تقریباً 3 کلو گرام۔ یعنی اگر آپ نے اپنے شہر میں کسی رائج غذا مثلا گندم میں سے 3 کلو گرام آپ نے کسی مستحق بندے کو دے دی، تو آپ کا یہ زکوٰۃ فطرہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اس غذا کی بدلے میں، اس غذا کی جگہ آپ پیسہ، قیمت ادا کر دیں۔ لیکن یہاں ایک چیز کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ آغا سید فرماتے ہیں، اگر آپ قیمت ادا کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ نیت کرنا ہوگی، یہاں پر یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ یہ قیمت کون سی جنس، کون سی غذا کے بدلے میں ادا کر رہا ہوں۔ یعنی اگر آپ فرض کریں پیسے اور قیمت دے رہے ہیں گندم کے بدلے میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نیت اور ارادہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ پیسہ گندم کے بدلے میں ہے، یا چاول کے بدلے میں ہے، یا کسی اور چیز کے بدلے میں ہے۔ تیسرا سوال، یہ زکوٰۃ فطرہ ادا کس ٹائم کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو آپ ماہ مبارک رمضان میں جس ٹائم چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ انتظار کریں، ویٹ کریں۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے، عید کی رات، آپ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس ٹائم آپ اس کا ادا کریں، زکوٰۃ فطرہ کو آپ ادا کریں۔ لیکن ایک بندہ ہے، اس نے پورا ماہ مبارک رمضان وہ ادا کر سکتا تھا، اس نے زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں کیا، اب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، ابھی تک اس نے زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں کیا۔ اب یہاں پر اس بندے پر واجب ہو جائے گا کہ اس نے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ بندہ رات کو بھی ادا نہیں کرتا، یہ بندہ سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے گا، یہ بندہ عید نماز پڑھنے جا رہا ہے، عید نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو آغا سید فرماتے ہیں احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے عید نماز پڑھنے سے پہلے آپ زکوٰۃ فطرہ کو ادا کریں۔
لیکن اگر کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے نہیں میں عید نماز نہیں پڑھوں گا، آج عید نماز نہیں پڑھ رہا، تو پھر ایسا بندہ دوپہر زوال تک زکوٰۃ فطرہ ادا کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر یہ دوپہر زوال تک زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرے۔ یہ چند ایک سوالات تھے اور ان کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے تو آپ المجیب اپلیکیشن میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے سینئر علماء کرام کی ایک ٹیم، ایک گروہ ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ انشاءاللہ پہلی فرصت میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔